صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام، دو سلام، دو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شافع روز محشر جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جمعہ المبارک کے دن ایک عظیم اور جلیل القدر ہستی ہمارے سلسلے کا موضوع ہوا کرتی ہے، اور ان کی خدمات اور ان کے زندگی گزارنے کے مبارک انداز کے حوالے سے کچھ مدنی پھول سلسلے کے اندر شامل رہتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے کا موضوع ایک انتہائی عظیم اور جلیل القدر ہستی ہیں اور مشہور ہیں ملا علی قاری کے نام سے۔ اس نام سے آپ مشہور ہیں، اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم بات بھی کریں گے، مدنی پھول بھی لیں گے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کے اندر انشاءاللہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع کی خصوصی نشست کے مناظر بھی دکھائے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی ذوق افزا بات ہے، الحمدللہ جانے والے کر رہے ہیں حج کی پھر تیاریاں، کہیں تیاریاں ہو رہی ہیں، کہیں فارم جمع کروائے جا رہے ہیں، اور کئی جو ہے وہ دل میں ارمان لیے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ چل مدینہ کا دروازہ بھی کھل چکا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب عاشقان رسول یہ حجاج کرام ہوں گے جو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ حج کی سعادت پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ این سعادت بزور بازو نیست، اللہ پاک کے کرم سے، اس کے فضل سے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق رات کو تقریباً کم و بیش 8 اسلامی بھائی یا 8 افراد آپ کہہ سکتے ہیں، 8 افراد جو ہے یہ چل مدینہ کا مجدہ پا چکے ہیں۔ جی حافظ صاحب، کہیں چل مدینہ کا مجدہ پا چکے ہیں، کہیں بیچارے کہاں کے کہاں رہ گئے ہیں، کئیوں کی باری آنے والی ہے، وہ بھی تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائے۔ ویسے دیکھا یہ گیا ہے، رات کو امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 انداز بیان کیے مدینہ شریف کی حاضری کے۔ ایک بیان فرمایا سلطان محمود غزنوی کا، وہ فقیرانہ لباس میں وہاں پر مسجد نبی شریف میں موجود افراد کو جو ہے وہ پانی پلا رہے تھے۔ کسی نے پہچان لیا اور اس نے کہا آپ تو بادشاہ ہیں، غزنی کے بادشاہ ہیں۔ تو آپ نے وہاں پر جو ہے وہ یہ کہا کہ بادشاہ میں غزنی میں ہوں، یہاں پہ فقیر ہوں۔ مصر کے بادشاہ کو دیکھا کہ وہ شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ اور انداز سے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں، اور دیکھنے والے نے دیکھا، اس نے کہا کہ آپ تو بادشاہ ہیں اور یہاں حضور کے دربار میں آپ اس طرح سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس محبوب نے سب کچھ عطا کیا ہے اسی محبوب کو جو ہے وہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، دیکھیں آپ نے مجھے یہ کچھ عطا فرمایا ہے، کیا سبحان اللہ کرم فرمایا ہے۔ امیر سنت نے فرمایا دونوں انداز ہی بڑے پیارے ہیں، اور سننے والے نے ان دونوں اندازوں کو دیکھا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ کوئی رو کے یار منا رہا ہے، کوئی ہنس کے منا رہا ہے۔ یہ دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، جیڑی لذت رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، رونا دل دے میل مٹاوے، نالے رٹھڑے یار مناوے، اس کی ایک اپنی ہی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں سوز مدینہ، شوق مدینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کی با ادب حاضری کا شوق عطا فرمائے۔ یہاں دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرے اندر حج کی سعادت پانے کا شوق ہو، ایک بات ہے، اور دوسری حج مبرور پانے کا شوق ہو،
یعنی بس جانا ہے اور آ جانا ہے، جانا ہے اور آ جانا ہے، صرف یہیں پر نہیں رہنا بلکہ جانا ہے اور ضرور جانا ہے اور طریقے کے ساتھ مسکین، عاجز، حقیر بن کے جانا ہے، اور دوسری بات ہے کہ اللہ کو راضی کر کے آنا ہے۔ یہ بھی ساتھ میں چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو اللہ رحمت فرمائے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جانے کی باری بعد میں آتی ہے، وہاں سے کیا لانا ہے یہ فہرست جو ہے وہ پہلے بن جاتی ہے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، انشاءاللہ یہ باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میاں والی کے احمد رضا بھائی ہیں آپ سے، ماشاءاللہ احمد رضا بھائی ہیں، عمر بھائی ہیں، تو امین الاسنت نے احمد رضا بھائی کے ایک بھائی کو اور ان کے والدین کو، ماں باپ کو چل مدینہ کر دیا رات کو، ماشاءاللہ۔ واہ، یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، بڑا پیارا گھرانہ ہے جی، مدنی ماحول سے وابستہ گھرانہ ہے۔ تو 3 یعنی 8 جو رات کو چل مدینہ کی سعادت پائی جنہوں نے، ان میں سے 3 جو ہے یہ میاں والی کے افراد ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، بہرحال یہ بھی ایک بات ہے اور کیا ہی ذوق افزا بات ہے، ایک بھی نہیں، یک نہ کہتے ہیں، یک نہ شد دو شد، یہاں تو 6 شد ہو گیا ہے جی، سبحان اللہ۔ اللہ پاک عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا، یہ ذوق اور شوق کی اور محبت کی باتیں یہ بھی انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اللہ کرے کہ یہ ذوق، یہ شوق ہماری روح کے اندر سرایت کر جائے اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے کہ پھر یہ جدا بھی نہ ہو۔ مالک بڑا کریم ہے اور بہت رحیم ہے، اللہ بڑا رحمت فرمانے والا ہے۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت کا میں نے واقعہ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اکبر، نالج میں آیا اور میں شیئر کر دوں حافظ صاحب اس کو ابھی سے، یا آگے چل کے بتاتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، ابھی تلاوت سنتے ہیں پھر میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، آپ سنیں گے تو جھوم جائیں گے آپ بھی انشاءاللہ۔ ابھی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، خلیل بھائی کی آمد مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے اور اللہ آپ کو روبہ صحت بھی فرمائے، ماشاءاللہ۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، یہ تلاوت بھی سنائیں گے، ناشری بھی سنائیں گے اور گھریلو علاج سے متعلق جو آپ کی کالز ہوں گی یا میسیجز ہوں گے ان پر رسپونڈ بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی خلیل بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے دو زانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اپنے اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस रब तबारक व तआला से रहम की दुआ मांगी जा रही है, जिस रब रहीम से रहम की भीख मांगी जा रही है, वो मालिक कितना रहम फरमाने वाला है, कैसा करीम है। अल्लाह अकबर। लैसा कमिस्लिही शै। अल्लाह करीम की शान ये है कि उसकी मिसल कोई हो ही नहीं सकता। मालिक खालिक एक ही है, वहदहू ला शरीक है। ना उसकी जात में कोई शरीक हो सकता है, ना उसकी सिफात में कोई शरीक हो सकता है। अल्लाह अकबर। और उसके जितना वो रहीम है, जितना वो रहम फरमाने वाला है, उसकी तरह का कोई रहम करने वाला भी नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मुबारक दौर था। आप अजीमुल मर्तबत अल्लाह के वली हैं, जलीलुल कदर मुहद्दिस हैं, लाजवाब आलिम दीन है, और आपकी शान अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह बहुत बड़ी, बहुत बुलंद शान है। हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की हम सिलसिला भी इनकी ज़ात बाबरकात पर कर चुके हैं। आपके ज़माने के अंदर एक शख्स था, बड़ा गुनाहगार था। 80 साल उसने ज़िंदगी गुजारी और 80 साल तक अल्लाह की नाफरमानियां करता रहा।
یہ بولے کوئی گناہ جسے ہوتے ہیں نا بندے نے چھوڑا ہو، کوئی گناہ نہیں چھوڑا اس بندے نے. 80 سال گناہ کرنے کے بعد، جتنی اس کی عمر تھی وہ گناہ کرنے کے بعد جب وہ مر گیا اور جنازے کی باری آئی تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی، جنازے میں شرکت نہیں کی. اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تو اللہ کی نافرمانی میں ساری زندگی گزار کے گیا ہے، اس کے جنازے میں کیا شرکت کرنی ہے. اللہ اکبر. آپ رات کو سوئے اور رات کو جب آپ سوئے تو آپ کو ہاتف غیبی سے یہ ندا آ گئی، یہ آواز آ گئی کہ اے سفیان غلطی کر دی اور بہت بڑی غلطی کر دی، چھوٹی بھی نہیں، بہت بڑی غلطی کر دی. معافی کی صورت صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اس شخص کی قبر پر جاؤ، وہاں پر رو کے اللہ سے معافی مانگو اور اس کے لیے استغفار بھی کرو، پھر تمہاری بخشش کی اور تمہاری نجات کی کوئی صورت بن سکتی ہے، ورنہ یہ معاملہ بگڑ چکا ہے. میں مضمون سنا رہا ہوں اس کا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ چونک کر بیدار ہو گئے، اٹھ گئے، اور پہلا کام آپ نے یہی کیا کہ آپ اس بندے کی قبر پر پہنچے، وہاں پر آپ نے گریہ ازاری بھی کی اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی، اس اپنی بخشش کے لیے بھی دعا کی، اس شخص کی بخشش کے لیے بھی دعا کی، اور پھر آپ اس کے گھر میں آئے. آپ نے اس کے گھر میں آ کر اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ کیا کرتا تھا. گھر والوں نے کہا حضور اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے معاملات کے تعفن سے سارا زمانہ جو ہے وہ بدبودار ہو رہا ہے، اب اس پہ کیا ہم بتائیں کہ یہ کیا کرتا تھا. آپ نے فرمایا نہیں کچھ کرتا تھا، بتاؤ کیا کرتا تھا. یہ کچھ تو تھا. بتانے والوں نے پھر یہی کہا کہ گھر والے کہہ رہے ہیں نہیں حضور یہ تو برا آدمی ہی تھا، برائیاں کوئی برائی چھوڑی نہیں اس نے. آپ نے فرمایا نہیں غور کرو، کچھ نہ کچھ تو یہ کرتا تھا. اس کے گھر والوں نے جب ذہن پر زور دیا تو انہوں نے کہا کہ زندگی تو ساری گزار گیا، آخری جب اس کا وقت آیا، اس کی موت سے پہلے، وہ جو غرغرہ موت ہوتا ہے اس سے پہلے اس کی آنکھوں میں نمی آئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا اللہ تو اس جہان کا بھی مالک ہے، تو اس جہان کا بھی مالک ہے. یا اللہ یہ دنیا بھی تیری ہے اور جو حشر کل کو دنیا ہے، کل یہ معاملہ ہے مولا یہ بھی تیرا ہے، اور میں وہ بندہ ہوں جس نے اپنی یہ دنیا بھی اجاڑ دی ہے، اگلی دنیا بھی اجاڑ دی ہے، مولا اب میرا تو ہی ہے. دیکھا اس نے اتنی بات کہی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور یوں ہی اس کا جو ہے نا وہ انتقال ہوا. سفیان ثوری نے فرمایا کہ اس کے ایک جملے کی عاجزی نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری نے اس کا بیڑا پار لگا دیا ہے. ہائے ہائے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس کی بارگاہ کی اس کی رحمت پانے کے لیے ہم کوشش تو کریں، کوئی دعا کریں. کبھی تنہائی میں نے رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا ہو اور اپنی عجز کا، اپنی انکساری کا، میں جیسا ہوں مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، کبھی اس کا اظہار کیا ہو. یا اللہ بس ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں مولا، تو ہمارا کردار بھی اچھا کر دے، ہمارے افکار بھی اچھے کر دے، ہمارے خیالات بھی اچھے کر دے. مالک بڑا کریم ہے اور اس کا یہ فرمان ہے ادعونی استجب لکم. اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرمائے اور مالک کریم ہمارے حال پہ کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا صدقہ مجھے بھی اور آپ سب کو، ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تلاوت کلام پاک سماعت فرما چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے متعلق ایک واقعہ بھی آپ سن چکے ہیں. آئیے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے آئیے میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا کلام، اس کے کچھ اشعار آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ان کو کس کے درود کی پرواہ، بھیجے جب ان کا کردگار درود ہے۔ کرم ہی کرم کہ سنتے ہیں آپ خوش ہو کہ بار بار درود صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہو گیا حاجیوں کا شروع اب شمار، ہو گیا حاجیوں کا شروع اب شمار۔ اذن مجھ کو بھی دے دو شہ وقار، اذن مجھ کو بھی دے دو شہ ذی وقار۔ پھر مدینے کی جانب چلے قافلے، پھر مدینے کی جانب چلے قافلے، پھر مدینے کی جانب چلے قافلے، ہو گئے عاشقان نبی بے قرار، ہو گئے عاشقان نبی بے قرار۔ تیری نظر کرم کا ہوں امیدوار، تیری نظر کرم کا ہوں امیدوار، گو میرے جرم سرکار ہے بے شمار۔
شمار گو میرے جرم میں، گو میرے جرم سرکار ہے بے شمار، از پائے غاث اعظم نگاہ کرم، از پائے غاث اعظم نگاہ کرم، پھر دکھا دو مدینے کے لیل و نہار، پھر دکھا دو مدینے کے لیل و نہار، پھر دکھا دو مدینے کے لیل و نہار، جس قدر بھی ہے اسلامی بھائی بہن، جس قدر بھی ہے اسلامی بھائی بہن، سب کو بلوا ہو محبوب پروردگار، سب کو بلوا ہو محبوب پروردگار، کیجئے دور دنیا کے رنج و الم، کیجئے دور دنیا کے رنج و الم، آپ پر میرے حالات ہیں آشکار، آپ پر میرے حالات ہیں آشکار، میرے دامان تر کی شفیع الورا، میرے دامان تر کی شفیع الورا، لاج رکھنا خدا را بروز شمار، لاج رکھنا خدا را بروز شمار، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، مہکی ہے فضا مہکی مہکی ہوا، خوشگوار ہے فضا مہکی مہکی ہوا، خوشگوار، اے مدینے کے زائر در پاک پر عرض کرنا میرا بھی سلام، اشک بار عرض کرنا میرا بھی سلام، اشک بار، پیر و مرشد کے صدقے ہو ایسی عطا، پیر و مرشد کے صدقے ہو ایسی عطا، آئے اتار دربار میں بار بار، آئے اتار دربار میں بار بار، سگے اتار دربار میں بار بار۔ اللہ نصیب فرمائے، سبحان اللہ، اور ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے، دونوں باتیں ساتھ ہونی چاہیے۔ واروں قدم قدم پہ، واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جان فضا میرے مولا کے در کی ہے،
سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین جائیں اور ذوق شوق کے ساتھ جائیں، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نصیب فرمائے۔ ایک بہترین ذریعہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ ہی نہیں ہے، یہ بھی ہے اور بڑا واضح ہے، یہ ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا میں۔ بہرحال اللہ پاک نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بستا رہیں، اور یہ جو 6 مدنی مذاکرے ہیں ابھی رجب المرجب کے 7 ہو جائیں گے تقریباً، جیسے کل کا بھی ہو گیا، اب 6 مزید آگے چلیں گے، تو ان میں بھی شرکت کی بھرپور نیت رکھیں، اور جن سے پاسبل ہو سکے وہ براہ راست یہاں فضائن مدینہ میں آ کر بلکہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں اور برکتیں حاصل کریں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے آج ہم نے مدنی پھول لینے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بڑے زبردست مجدد بھی تھے اور زبردست محدث بھی تھے، آپ کے علم حدیث کے شاہکار موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور آپ بہت ساری آپ نے تصانیف بھی جو ہے وہ کی ہیں، اور علم حدیث پر بالخصوص آپ نے بڑا کام کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم مدنی پھول لیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے صدقے میں ہمیں بھی علم حدیث سے مالا مال فرمائے۔ جی حافظ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی بن سلطان القاری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کا نام پاک ہے، نام علی ہے، والد صاحب کا نام محمد سلطان ہے، اور آپ چونکہ افغانستان جو اس زمانے میں خراسان تھا اس کے علاقے ہرات میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو ہروی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جب آپ نے یہاں سے ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ میں اپنا جو ہے وہ مکہ مکرمہ کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں علم دین حاصل کیا اور خدمت کی دین کی، تو اسی نسبت سے آپ کو مکی بھی کہا جانے لگا۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو زمانہ ہے، آپ نے حصول علم دین کے لیے جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، جو کنفرم سن ہے وہ تو علماء اور محدثین کرام جہاں جہاں آپ کی سیرت نگاروں نے تذکرہ کیا ہے، تو کوئی خاص اس حوالے سے انہوں نے یعنی یقین اور جزم فرمایا ہو ایسا نہیں ہے، ایک اندازہ ہے کہ 930 ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، ہرات میں جو خراسان کا علاقہ تھا، موجودہ وہ افغانستان ہے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ علم قراءت میں رسوخ اور کمال رکھتے تھے، اس لیے قاری جو تھا وہ آپ کے نام کا جز بن گیا، ایسا کہ اب اس زمانے میں ملا بہت بڑا لقب ہوا کرتا تھا، علماء کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ چند ایک علماء ایسے ہیں جن کے نام کا یہ گویا جز اور حصہ بن چکا ہے، ان میں سے ایک حضرت علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، جن کی شہرت جو ہے وہ ملا علی قاری کے نام سے ہے۔ قاری قراءت کی جی، اور جو یعنی بہت بڑے عالم کو جیسے آج ہمارے ہاں علامہ کہا جاتا ہے، اسکالر کہا جاتا ہے، تو اس زمانے میں یہ جو ہے وہ لقب دیا جاتا تھا۔ آج کل تو جو کھوتی ریڑھی چلانے والا ہے اس کو جو ہے گدا گاڑی چلا رہا ہے اس کو بول دیں گے ارے ملا سائڈ پہ ہو جا بھائی، تو یوں تو آج کل تو اس کو حقارت کی لوگوں نے جو ہے نا جی ہمارے معاشرے میں یعنی یہ اچھے طور پر اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، اور حالانکہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جو مذہبی وضاقتہ کا ہو یا نہ بھی ہو، پھر بھی عزت احترام تعظیم توقیر یہ تو اسلام نے ہر ایک کا جو ہے وہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ افسوس کی بات حافظ صاحب یہ ہے جی کہ جو انسان اور انسانیت اور رائٹس کی بات کرنے والے سو کالڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ ہی اپنے آپ کو تو انسانیت رائٹس میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور سامنے والے کو انسانیت رائٹس سے نکال کے باہر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دین اسلام جو ہے نا، ہمارا دین اسلام جو ہے، اس نے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھنے کا ذہن دیا ہے اور ٹھیک ٹھاک تعلیمات ادا فرمائی ہیں، نجات اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ جی آپ صاحب۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 10ویں صدی کے مجدد ہیں۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے ہیں میں اس بات پر اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی 10ویں صدی کے مجدد ہیں. اللہ اکبر. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. خود بھی آپ نے تحدیث نعمت کے طور پر جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ان کی چند باتوں کا ذکر آپ نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہے. حضرت قاری معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ کے قراءت کے استاد تھے جن سے آپ نے علم قراءت سیکھا. سبحان اللہ. قراءت میں کتابیں بھی لکھی اور پھر جو آپ کو علم حدیث اور تفسیر یعنی کوئی ایسا علم نہیں ہے کثرت کے ساتھ آپ کی جس کے اندر کتابیں موجود نہ ہوں. اور یعنی کم از کم ایک آدھ تو تقریباً موجود ہی ہے. اور آپ کی جو شہرت ہے وہ کثرت تصانیف کی وجہ سے بھی ہے. اور پھر صرف تصانیف نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تصانیف کو شہرت اور مقبولیت بھی عطا فرمائی. حالانکہ جیسے مثال کے طور پر مشکات شریف کی بہت ساری شروحات ہیں. خود ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی سے پہلے بھی علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی کی مشہور ترین جو ہے وہ شرح ہے. لیکن جو شہرت جو علماء کے اندر پذیر آئی آپ کی کتاب مرقات المفاتیح جو مصابیح کی شرح یعنی مشکات المصابیح کی شرح جو ہے اس کو جو پذیرائی جو دوام اور جو مقبولیت حاصل ہے وہ نظر نہیں آتی کہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الکاشف کو وہ شہرت اور وہ دوام حاصل ہو. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کرم ہے جس کو چاہے جو ہے وہ لوگوں کے لیے افادے کے لیے لوگوں کے استفادے کے لیے رہبر اور رہنما بنا دے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی بڑے زہد اور تقوی والے شخص تھے ماشاءاللہ. آپ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں طریقے کے بھی بڑی جو ہے وہ پابندی کے ساتھ عامل تھے اور ساتھ ساتھ جی اور علم دین سے فیض یاب بھی فرمایا. ہاں سبحان اللہ. لوگوں کو کیا ہدایت ملتی ہوگی کیا علم کا نور ملتا ہوگا. ابھی مدنی چینل پر جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بنگلہ دیش کے مناظر ہیں اور یہاں پر ابھی یہ غیر مسلم نے اسلام قبول کیا ہے ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے. کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے جملہ مبلغین کو. اور ابھی جو اجتماع ہے ہمارا بنگلہ دیش میں وہاں پر الحمدللہ نماز کا پریکٹیکل جو ہے یہ سکھانے کا ایک حلقہ ہے. جی আতিক ভাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি. আল্লাহ তাআলা ওনার উসিলায় আমাদের সবার বেহিসাব মাগফিরাত দান করুক. আমার ভাইকেও আল্লাহ তাআলা জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুক এবং ওনার সাথে আমাদেরকেও জান্নাতুল ফেরদৌসে যাওয়ার তৌফিক নসিব করুক. প্রিয় ইসলামী ভাইরা আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম সত্য ধর্ম. তো এই ধর্মের প্রতি কেনই বা সবাই মোহিত হবে না. আল্লাহ তাআলার মনোনীত ধর্ম ইসলাম. তো আমরা ইসলামের সৌন্দর্যগুলো সবার সামনে তুলে ধরি ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল সবাই এই মুক্তির পথে অবশ্যই আসবে. আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করে ইসলামের সঠিক পথে চলে জান্নাতুল ফেরদৌস লাভের তৌফিক নসিব করুন. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. ماشاءاللہ جی کیا بات ہے ماشاءاللہ. اللہ کریم نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت بھی عطا فرمائے. آمین آمین. استقامت بڑی چیز ہے اور یہ بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے اور بندہ اللہ کی رحمت کا طلبگار رہے اور مالک اپنی خفیہ تدبیر سے بھی محفوظ فرمائے اور اپنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمتیں عطا فرمائے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ آپ علم دین آپ نے حاصل بھی کیا اور پھر اس سے علم دین سے لوگوں کو سرشار بھی فرمایا. جی سبحان اللہ. حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آپ کے اساتذہ کے اندر جن بزرگوں کا ذکر آتا ہے ان میں حضرت علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی بزرگ ہیں اور بڑا مقام و مرتبہ ہے اور بڑے صوفی عالم دین ہیں. صاحب فتاوی حدیثیہ صاحب فتاوی حدیثیہ. آپ کا علم اور آپ کا زہد تقوی ورع اس کو دیکھنے کے لیے فتاوی حدیثیہ کا مطالعہ کیا جائے تو سبحان اللہ. دیگر جو آپ کی کتاب ہے نبی پاک حدیثیہ کا ایک جزیہ سنا ہی دوں نام لے لیا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہی ہے چلیں اس میں بھی یہ آ جائے گا. ہمارے ہاں جب بارش ہوتی ہے جیسے آج ہمارے باب المدینہ میں موسم جو ہے صبح صبح بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں. اللہ پاک خیر والی عافیت والی سلامتی والی بارش جو ہے وہ عطا فرمائے. بارش کے بعد آپ کو آسمان پہ ایک دھنک جو ہے نظر آتی ہے اس کو لوگ کہتے ہیں یہ قوس قزح ہے. فتاوی حدیثیہ میں علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
لا تقولوا قوس قزح، لا تقولوا قوس قزح، یہ قوس قزح کا لفظ جو ہے یہ استعمال نہ کیا جائے. میں اپنے اعراب پر دلیل رکھتا ہوں. سبحان اللہ. قوس، یہ جو دھنک نظر آتی ہے آسمان پر، اس کے لیے قوس قزح کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے. قزح ویسے کہتے ہیں شیطان کو، ٹھیک ہے، یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے. قزح کہتے ہیں شیطان کو، تو یہ شیطان کی قوس نہیں ہے بلکہ قوس رحمان ہے. تو اس کو قوس رحمان جو ہے وہ کہنا چاہیے، قوس قزح نہیں کہنا چاہیے. یہ فتاوی حدیثیہ میں علامہ ابن حجر حیثمی مکی رحمہ اللہ نے حدیث پاک کے تحت اس کو مضمون کو بیان فرمایا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر فرمایا. اللہ اللہ سبحان اللہ. آپ نے حدیث مبارکہ کی جو مختلف اقسام ہوتی ہیں اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کی 2 کتابیں ہیں. کتاب الموضوعات الکبیر، الموضوعات الکبریٰ بھی کہتے ہیں اس کو، اسی طرح المصنوع کے نام سے بھی آپ کی ایک کتاب ہے جس کا موضوع یہی ہے. حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یوں کہ آپ کسب حلال جو ایک یعنی کسب کرنا، کمانا، روزی کا جو ذریعہ ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے وہ جو اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے اکل حلال، حلال کھانا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ قاری بھی تھے اور زبردست کاتب بھی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں 2 طرح کی باتیں موجود ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کتابت فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید لکھا کرتے تھے جی. اور اس زمانے میں یہ ایک فن تھا. اب تو فی زمانہ جو ہے وہ پرنٹنگ کا پورا نظام آ چکا ہے. پہلے لوگ کاتبوں کے پاس جایا کرتے تھے، کتابت کرواتے تھے مختلف چیزوں. اب بھی چیدہ رہ گئے ہیں، بہت یعنی ناپیدی ہو گئے یوں سمجھ لیں. فی زمانہ بھی ہے، لیکن چونکہ اب وہ پرنٹنگ کا پورا نظام آ چکا ہے تو اب ویسا معاملہ نہیں رہا جیسا اس زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا. حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ ذریعہ معاش آپ نے کیا اختیار کیا، روزی کا جو ذریعہ تھا وہ کیا تھا؟ آپ کتابت فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید لکھا کرتے تھے. اور بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ سال میں 1 مصحف شریف مکمل فرمایا کرتے تھے اور اگلے سال تک جو ہے وہ آپ کے جو کھانے پینے کے اخراجات ہوا کرتے تھے وہ اس سے پورے ہو جایا کرتے تھے. اور یعنی بقدر کفایت ان بزرگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا. اور بعض صاحب یہ حساب لگائیں آپ جی، ہم اپنے معاشرے پر بھی غور کرتے جائیں. ہاں جی، بزرگوں کی سیرت کے تناظر میں اپنے آپ پر بھی غور فکر کریں. عبد الرحیم بھائی 3 لاکھ روپے تنخواہ. کیا بات، کتنی تنخواہ؟ 3 لاکھ روپے. 3 لاکھ روپے. اور بندہ کہہ رہا ہے میرے تو خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہیں گے کہ انسان کی حرص اور انسان کی لالچ جو ہے وہ اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی. کہاں ہمارے بزرگوں کی سیرت ہے کہ وہ 1 مصحف لکھتے ہیں اور اس سے ہونے والی یوں کہہ لیں کہ آمدنی سے جو ہے وہ اپنے پورے سال کا گزارا کیا کرتے ہیں. اور کہاں وہ ایک 3 لاکھ روپے کمانے والا مہینہ، 3 لاکھ سالانہ نہیں، 3 لاکھ ماہانہ کمانے والا. 3 لاکھ ماہانہ، ہر مہینے 3 لاکھ روپے اٹھانے وہ بھی یہ روتا ہوا کہہ رہا ہے کہ میری ضروریات پورے نہیں ہو رہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے. تو اٹس مینس کہ خرچے شوڈ بی ریڈیوس. خرچے جو نہیں ہے نا جی، ایک بندے کے 3 لاکھ روپے اگر اس کی آمدنی ہے اس کا خرچہ 4 لاکھ ہو سکتا ہے، 3.5 لاکھ ہو سکتا ہے. اب سب خرچہ 10 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں سلمان بھائی، مقصود یہ ہے اگر تو مطلب شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کے خرچے ہیں، اخراجات ہیں، پھر تو مطلب اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر اس کو خود کو غور کرنا چاہیے. لیکن آپ اس کو ایک جو ہے نا وہ جنرل آپ اس کو سیاق و سباق میں دیکھیں کہ ایک 3 لاکھ روپے جو بندہ کما رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے. آپ دیکھیں 3 لاکھ روپے، حافظ صاحب ہم میں جتنے یہاں موجود ہیں کسی کی 3 لاکھ روپے تنخواہ نہیں ہوگی. 3 لاکھ یا 1 لاکھ نہیں کی ہوگی کسی کی. جتنے یہاں یہ بشمول مدنی چینل جتنے یہاں ہم سارے بھی جتنے یہ مدنی چینل والے پی سی آر ایم سی آر والے ملا کے سب کے ان میں سے بھی کوئی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں خرچے تو حافظ صاحب جتنے مرضی خرچے تو ہمارے اوپر ہے نا. مجھے آج بتائیں میں BMW گاڑی رکھ لوں اور میں بولوں یار خرچے پورے نہیں ہوتے، رکھ لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں جی. آپ کو کیا اعتراض ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے آپ تو بولیں گے بھائی گاڑی بھی لو اور ساتھ میں مجھے جو ہے نا وہ اس پہ کوئی کہیں لے بھی جاؤ، بھائی کوئی مزارات کی حاضری کا پاکستان کا ایک ٹور بنا لیں اس پہ ہو کے آ جائیں. آپ تو یہی کہیں گے. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے چھوٹی گاڑی سے بھی پوری ہو سکتی ہے.
اب بندہ اس ضرورت کو چھوڑ کر اگر اپنی ضروریات بڑھا لے، اب وہ ایک چھوٹی گاڑی مہران کی جگہ پر اگر وہ خریدتا ہے، ٹھیک ہے خریدنا جائز ہے، اس پر کوئی کلام نہیں ہے، لیکن وہ ضرورت بڑھ جانا، اب جب ضرورت بڑھے گی تو پھر 3 لاکھ بھی کم ہی پڑیں گے نا۔ خرچے یہ انسان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، انکم اکثر اوقات ہاتھ میں نہیں ہوتی، ارننگ جو ہے نا، جو آنا ہے وہ عمومی طور پر بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ کاروبار چاہے کر رہا ہے یا بھلے وہ تنخواہ جو ہے وہ تنخواہ دار آدمی ہے، کوئی بھی ہے، ایکس وائی زی ہے، خرچے بہرحال ہمارے ضرور اختیار میں ہیں۔ 15 ہزار روپے کا بھی آپ کو پین ملے گا، اور ایک قلم یہ ابھی میرے پاس بھی ہے، بنگلہ دیش والا لگ رہا ہے، یہ بنگلہ دیش والا ہی وہی ہے، صحیح فرما رہے ہیں آپ، یہ بھی ہے ایک، ٹھیک ہے، اور 15,000 والا بھی ہے، وہ بھی دیکھا ہوا میں نے۔ اور مزے کی بات یہ آپ صاحب، جس بندے نے 15,000 والا رکھا ہوا ہے نا وہ قلم، وہ لکھتا نہیں ہے اس سے۔ میں نے کہا یہ 15,000 کا قلم آپ نے رکھا ہوا ہے، لکھا بھی تو کریں اس سے۔ میں کہا نہیں، یہ بس لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ حال لیکن آپ ہمارے بنے ہوئے، یعنی ہم اس سے ایک میسج لیں، یہ بزرگوں کی سیرت کا ایک پیغام ہے، یہ ہمارے لیے ایک میسج دے رہا ہے، ایک پیغام دے رہا ہے۔ خواہشات کو اور خرچوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، آمدنی بڑھانے کی ایفرٹ کر سکتے ہیں، لیکن حلال ذریعے سے یہ بھی ایفرٹ ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے خرچے ریڈیوس کریں، انشاءاللہ قناعت مل جائے گی نا، تو یہ جو شکوہ ہے یار خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، یہ اللہ نے چاہا تو یہ دور ہو ہی جائے گا۔ ابھی تو یہ ایک مصحف لکھا کرتے تھے، دیگر سیرت نگاروں نے لکھا سال میں 2 لکھا کرتے تھے، ایک سے حاصل ہونے والی آمدنی کو غریبوں پر صدقہ اور خیرات کر دیا کرتے تھے اور ایک سے گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ ہیں کما کر صدقہ کرنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے، حضرت علامہ علی قاری رحمۃ۔ ہماری زندگی میں صدقے کا ساتھ بھی نہیں ہے، اللہ کیا زندگی ہے مدنی چینل کے ناظرین، غور کرتے چلے جائیں، اور جو ایشو جو سامنے آ رہا ہے اس کو حل کرتے جائیں۔ آپ نے اگر سکون پانا ہے، سکھ پانا ہے، خرچے ریڈیوس کریں، باہر کی ہوٹلنگ، باہر کا کھانا یہ کم کرنے آپ کا بہت خرچہ کم ہو جائے گا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ کھانا جو آپ 1,000 روپے میں باہر سے کھا رہے ہیں، آپ گھر میں شاید وہ 300-400 روپے 500 روپے کے اندر شاید آپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے مشاہدات بھی ہیں، تجربات بھی ہیں، بندہ آپ مشاہدہ بھی کر لے اور تجربہ بھی کر کے بھلے دیکھ لے، لگ پتہ جائے گا۔ یہ اپنے خرچے، ہوٹلنگ کم کریں، باہر کے کھانے کم کریں، جو فرائز اور اس طرح کی دیگر چیزیں فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں اس کا گراف نیچے لے آئیں، ذرا مہربانی کر لیں۔ اور اگر پیسے لگانے ہی ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں لگائیں۔ میں آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب چیزیں ناجائز ہیں، میں ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں زندگی سکون میں لانے کے لیے۔ آپ ذرا کبھی غور کیجئے گا، اپنا خرچہ بنائیے گا، اس کو نوٹ کیجئے گا کہ میرے ہوٹل پر، ہوٹلنگ جو میں باہر کھانا کھاتا ہوں یا باہر کا کھانا منگواتا ہوں یا باہر سے روٹی ہم منگواتے ہیں، اس پہ ہمارا کتنا خرچہ لگتا ہے۔ آپ کو 4 روٹیاں 200 روپے کی بھی مل سکتی ہیں، 4 آپ روٹیاں لیں گے، اس کو آپ کچھ بھی نام دے دیں، 4 اور کتنے روپے کی؟ 200 روپے کی، اور 4 کلو آٹا کم و بیش 200 روپے میں آپ کو یہ بھی مل ہی جائے گا۔ 52 روپے کلو آٹا آج کل چل رہے ہیں، 50-52 یہی ریٹ غالباً کم و بیش ہے، یہاں یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 4 کلو آٹا، اب 4 کلو آٹے میں مجھے بتائیں 1 کلو آٹے کی روٹی کون کھاتا ہے؟ 1 پاؤ کی بھی شاید روٹی کوئی نہیں بناتا ہوگا، بلکہ اس کے بھی 2-3 پیڑے بن جاتے ہوں گے۔ تو یہ 4 کلو آٹا کتنے میں آ جائے گا؟ 200 روپے میں، کم و بیش 200 روپے میں نا، ٹھیک ہے۔ اور 4 روٹیاں بھی 200 روپے میں ہی آئیں گی۔ فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں نے اس 200 روپے سے 4 روٹیاں کھانی ہیں یا 4 کلو آٹا گھر میں لے کر آنا ہے اور اس کو کوئی 4-5 دن چلانا ہے۔ شاید زیادہ ہی چل جائے گا، فیملی کم ہے تو 4-5 کلو آٹا بھی بعض اوقات کئی دن نکال جاتا ہے۔ خرچہ ہمارے ہاتھ میں، حافظ صاحب ہے کہ نہیں ہاتھ میں؟ مجھے بالکل نہیں سلمان بھائی، اگر اس اعتبار سے غور کیا جائے، یعنی ہم تعیشات کو اور اپنی خواہشات کو کنٹرول، خواہشات کو کم کر دیں اور ضروریات پر آ جائیں، مدینہ واہ واہ واہ، واقعی جو ہے وہ بہت سارے خرچے اخراجات یوں کہہ لیں کہ بہت سے درد سر جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گے۔ مدینہ بزرگوں کی سیرت ہمیں قناعت کا درس دے رہی ہے۔ اس طرح کا ایک جملہ بھی سنا تھا کہیں کہ ضرورتیں تو فقیروں کی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشیں بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی۔ یہ حافظ صاحب کا ہی جملہ، حافظ صاحب کا جملہ، کیا بات ہے، میرے تو دل پہ نقش ہے یہ جب سے آپ نے بیان فرمایا۔ میں نے شاید کہیں پڑھا تھا۔ اچھا چلیں، اچھی بات ہے، ایسی بات ہے۔ مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین خرچے میں جو عرض کر رہا تھا، کبھی بنائیے گا کہ میرا ہوٹلنگ کا خرچہ کتنا ہے، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔
اس خرچے کو آپ بچا لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو بات ہے کہ خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا، اس سے اللہ نے چاہا تو بچت کی کوئی صورت بن جائے گی۔ مسکراہٹ یہ اپنے پیچھے ایک ریزن رکھتی ہے، اور ریزن کیا ہے، ہر ریزن بتایا جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ خالد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ خالد بھائی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عاشق رسول بھی تھے، حضور کا میلاد بھی انہوں نے بیان کیا ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی خوشیاں منانے والوں کو لوگ اچھے الفاظ سے ہی یاد کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المولد الربیع مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی مشہور زمانہ آپ کی پیاری کتاب ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں بیان کرنے والی یہ کتاب ہے۔ لیکن ابھی جو میں تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکہ مکرمہ میں حاضری کا۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ، جب ہجرت کر کے افغانستان سے وہاں پہنچے، اور خدمت دین والا سارا کام تھا، علماء کی ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے پھر کہ جو خلاف شرع بات دیکھیں تو اس پر لوگوں کو منع کریں اور نیکی کی طرف راغب کریں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں ایک انداز دیکھا لوگوں کا کہ طواف شروع کرنے سے پہلے لوگ سب جمع ہو جاتے اور ملتزم سے لپٹتے، اور ملتزم سے لپٹنے کے بعد پھر طواف شروع کرتے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نشاندہی فرمائی اور اس بات پر توجہ دلائی لوگوں کی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ ملتزم سے نہیں، حجر اسود سے طواف شروع فرمایا کرتے، پھر اس طرح کر کر بھی دکھایا، اور پھر ہوا یہ کہ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیونکہ ایک مقام تھا، ایک شہرہ تھا، جب آپ نے سنت پر عمل کرتے ہوئے طواف کر کے دکھایا تو لوگ آپ سے سیکھتے بھی چلے گئے اور سنت کے مطابق طواف کرنے والے انداز بھی اختیار کرتے چلے گئے۔ ایک اور معاملہ ایسا ہوا کہ وہاں کچھ لوگوں کا مزاج بنا کہ جب خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے آتے تو اپنے خدام کے ساتھ آتے، اور وہ خدام کا بھی ایک ریلا ہوتا اور وہ ہٹو ہٹو، اور اس طرح اپنے بڑوں کے لیے وہ سب کو طواف کی جگہ وہ خالی کروایا جاتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس طرح طواف کرنے والوں کو بڑی دقت اور مشکل ہوتی ہے، حتیٰ کہ بالخصوص جب حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھتے تو پھر وہ خدام جس طرح لوگوں کو ہٹاتے تو اس سے لوگ زخمی بھی ہوتے، تکلیف میں بھی آتے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ایک نیک اور اچھا عمل ہے، اور لوگوں کو تکلیف دینا برا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، بندوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے، حجر اسود کو چومنا، بوسہ دینا سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو لوگوں کو تکلیف بھی نہ دے، کہ تکلیف دینا لوگوں کو بلا وجہ یہ گناہ ہے۔ اس طرح بزرگوں کی انداز نظر ہوا کرتی تھی لوگوں کے انداز پر، اور جہاں وہ دیکھا کرتے کہ لوگ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دور جا رہے ہیں وہاں یہ بات سکھایا بھی کرتا ہے۔ آپ کی ایک اور بڑی مشہور کتاب المناسک ہے جو آپ نے حج اور زیارت کے مسائل پر ہی لکھی ہے۔ جب ہم امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رفیق الحرمین اعلیٰ حضرت کا رسالہ انوار البشارہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کے بڑے حوالے نظر آتے ہیں، اور کیونکہ ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑا نام علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مرقات کا ہے، جو شرح ہے مشکات شریف کی۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تحریرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں یا مشکات شریف سے کوئی حدیث مبارکہ نقل کی جاتی ہے تو ایک تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ، اور پھر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، اور یہ دونوں حضرات ایسے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ کرتے ہیں ان کی حاشیے، ان کی عبارتیں ایسی بندہ پڑھتا جائے اور جھومتا جائے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کا فیضان مزید بھی گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ یہاں پر ابھی ہم جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ایک مدنی گلدستہ دیکھیں گے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول۔ یہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری روحانی، ہماری جسمانی صحت کے حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے اور اویئرنس بھی دیتا ہے اور معلومات بھی فراہم کرتا ہے، اور یہ بھی گفتگو ہو ہی رہی ہے ماشاءاللہ، آپ سن بھی رہے ہیں، اور ابھی آپ مدنی گلدستہ دیکھیں گے، یہ صحت کے حوالے سے ہے، اور ہمارے بہت ہی پیارے حکیم قبلہ جمیل احمد نظامی صاحب زیدہ مجدہو کے ساتھ ایک ریکارڈنگ کی ہے ہم نے، اور اسی کا ایک مدنی گلدستہ آپ کو آج بھی دکھا رہے ہیں، آئیے دیکھیے۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، قبلہ حکیم جمیل احمد نظامی صاحب زیدہ مجدہ زیدہ شرفہ، ان کے ساتھ آج ہم موجود ہیں، اور آج ہم حکیم صاحب سے خون صاف کرنے کے لیے ایک نسخہ جو ہے یہ پوچھیں گے. مجھے ایک تجربہ ہے، زندگی کا گزرا ہوا ایک تجربہ ہے کہ پہلے زمانے میں بالخصوص گاؤں دیہات میں مائیں جو ہوتی تھیں یا جو دادیاں ہوتی تھیں، یہ بچوں کو نیم کے جو پتے ہیں نا، نیم کے اصلی پتے، ان کو کوٹ کے گھوٹ کے اس کا پانی جو ہے پلاتی تھیں، اور اس کے بارے میں یہ ایک پرسیپشن ہوتا تھا کہ اس سے خون صاف ہوتا ہے. تو یہ پرسیپشن آج بھی کئی جگہوں پر موجود ہوگا. حکیم صاحب سے ہم رہنمائی لیں گے انشاءاللہ کہ یہ پرسیپشن درست ہے یا نہیں ہے، اور خون صاف کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں خون صاف اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی شاداب، تو یہ کرنے کے لیے ہم کیا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں چرائتے کا پانی پئیں. آج یہ انشاءاللہ اس پر کوشچن کروں گا میں حکیم صاحب سے. حکیم صاحب آپ کی بہت شکر گزار ہیں، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. وقت بھی دے رہے ہیں. حکیم صاحب دوا خانے میں ہم موجود ہیں، ماشاءاللہ کافی دوائیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہ اپنا پتہ بتا رہی ہیں. ایک میں نے دیکھا ہے حکیم صاحب چرائتا نیپالی یہ رکھا ہوا سامنے، تو یہ آپ بتائیں کہ خون صاف کرنے پہلے تو ہم، میرا خیال ہے ہم اس پرسیپشن پر بات کر لیں کہ عام طور پر گھروں میں جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں یہ جو ہے وہ گھوٹ کے پلاتی ہیں نیم کے پتے، ان کا پانی پلاتے ہیں. پانی پینا بھی مشکل ہوتا ہے. وہ مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ پیا تھا کہ میں نے تو الٹی کر دی سارے. تو یہ کیا فرماتے؟ ایک تو پینا مشکل، سلمان بھائی اصل میں جو یہ بچپن سے پلایا جاتا ہے نا تو ان کی گھٹی میں شمار ہو جاتا ہے کہ گھٹے کیا نام ہے، کئی لوگ چاسکو بھگو کے اور وہ اس کا پانی پلاتے ہیں. اللہ اکبر، یہ بھی کڑوا ہوتا ہے. سلمان بھائی پرانے لوگ جو نا چرائتا، نیم کے پتے، چاسکو وغیرہ یہ مختلف یہ فارمولا بنا کے نہیں، الگ الگ طور پہ کوئی چاسکو کا استعمال کراتا تھا، کوئی چرائتے کا، تو کوئی نیم کے پتوں کا. لیکن یہ ہے کہ جو جن لوگوں نے وہ یہ استعمال کر لیا نا ان کے فوائد یہ بچپن سے ان کو ایسی چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ بچپن سے ان کو نا اس کا خون صاف ہونا یہ گروتھ کے لیے بہت لاجواب چیز ہے. بچوں کی گروتھ کے لیے بہت لاجواب ہے. بچے اکثر آپ ہوتا ہے گندگی کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ الرجی ہو جانا، پھوڑے نکل جانا، پھنسیاں نکل جانا، دانے نکل جانا. تو ہاں جی تو زیادہ تر لوگ ایسی چیزیں دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے مدنی پھولوں سے میں جو یہ سمجھا کہ یہ جو بڑوں کا ایک بڑی بوڑھیوں کا جو طریقہ تھا یہ ایک اچھا طریقہ تھا. بہت اچھا. بچوں کو اس سے بڑے فوائد ملتے تھے. حکیم صاحب آج کوئی سوچے کہ میں نیم کا درخت کہاں سے ڈھونڈوں، مطلب کیا کروں، کیا فرمائیں گے؟ اصل میں لوگ اب اس طرف جاتے نہیں ہے نا کہ یار ایسا کیا جائے. حالانکہ یہ بچوں کے لیے اتنا بہترین کام ہے کہ اگر یہ نیم کے پتے ہو گئے، چاسکو ہو گیا، چرائتا ہو گیا، تھوڑا تھوڑا سا بچوں کو اگر پلایا جائے بچوں کو بیماری نہ ہو، یہ موسمی بیماری بھی نہ ہو بچوں کو. اتنا لاجواب ہے. اب میں آپ کو ایک خون صاف کرنے کا ایک فارمولا بتاتا ہوں. چرائتا نیپالی لیا جائے، چرائتا نیپالی. اور یہ بتائیں سستا ملے گا مہنگا ملے گا؟ یہ اس میں دو قسم کے آتے ہیں، ایک انڈیا کا ہوتا ہے اور ایک نیپال کا ہوتا ہے. یہ نیپالی جو ہے یہ چرائتا مہنگا ہے، اور جو انڈیا والا ہے یہ بہت سستا ہے. تو انڈیا کا استعمال نہ کیا جائے، زمین آسمان بہت زیادہ فرق ہے. نیپالی چرائتا لیا جائے اور افسنتین لی جائے، افسنتین. اور اس کے بعد میں چاسکو اور منڈی بوٹی، یہ 4 چیزیں لے لیں اور اس میں گلاب کے پھول ڈالنے. 5ویں چیز، ان تمام چیزوں کو برابر وزن لے کے تو چاہیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا سا کر کے جوشاندہ بنا کے روز پیئیں. اور اچھا چاہیں تو اس میں 2-4 گلاس پانی ڈال کے اور اس کا شربت بنا لیں. جی ہاں، کہ جیسے پہلے تمام دوائیں لیں اور اس میں کوئی اگر ایک چھڑانک دوائیں لیے نا تو 4 گلاس پانی ڈال کے اسے ابال لیں. اس میں سے جو پانی نکلے اس میں کوئی آدھا کلو چینی ڈال کے اس کا شربت بنا لیا جائے. چاشنی بن جائے نا اس کی. وہ اپنے گھر پہ رکھیں، وہ بچوں کو 1-2 چمچ پلائیں، بڑوں کو 4-6 چمچ پلائیں. تو یہ سلمان بھائی بہت خاص طور پہ الرجی کے لیے بہت مفید ہے، دانوں کے لیے بہت مفید ہے، گرمی دانوں کے لیے بہت مفید ہے، پھوڑوں کے لیے مفید ہے، دانت چمبل کے لیے بہت مفید ہے. اگر یہ استعمال کیا جائے اسکن کو صاف کرنے کے لیے بہت مفید ہے یہ. ہاں بہت لاجواب. اس کو پینا تھوڑا مطلب ہمت کا کام ہے. نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ بس یہ تھوڑا سا مائنر سے کڑوا ہوتا ہے بس. چرائتے کے بارے میں تو یہ پرسیپشن سنی ہے کہ چرائتے کو اگر شہد کے ساتھ رکھا جائے
تو شاید کڑوا ہو جائے. شاید کڑوا ہو جائے. جی ہاں بالکل ایسے ہی اگر اس کے اندر کوئی اس کا سسٹم رہتا ہے کہ جیسے اس کی چرائتے کی دھول مٹی اس میں جائے تو پھر کڑوا ہو جائے گا. کڑوا ہو جائے لیکن رکھا رہے تو برابر میں رکھا رہے تو کوئی مسئلہ کچھ بھی نہیں. ہاں جی جی. چلیں جی یہ بات بھی ہوگی, کلیئر ہوگی. اور خون صاف کرنے کے حوالے سے بھی بڑا پیارا سا فارمولہ بتایا ہے حکیم صاحب نے. لیکن آپ اس میں شربت بنائیں گے, اگر اس میں چینی بھی ڈالیں گے تو کڑوا باہر رہے گا. حکیم صاحب کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ کڑوی دوائی بندہ کھا لے. بعض لوگ کہتے ہیں جب پی جائے, بعض کہتے ہیں یار ناک بند کر کے نا بس پی جاؤ ناک بند. نہیں نہیں نہیں, وہ طریقہ نہیں ہے. ناک بند کرنے کی ضرورت سلمان بھائی اس کا آسان طریقہ ہے جو میں نے بہت آزمایا ہے. اچھا جی ہاں, میں نے ایک اپنی ذاتی بات بتاؤں, مجھے آپ ہاں مجرب کہ مجھے جتنی مرضی کڑوی دوا کھلا دیں آپ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے زبان پہ دوا رکھی اور اوپر حلق میں نہ لگنے دیں تو آپ کو کڑواہٹ بالکل محسوس نہیں ہوگی. آپ اوپر حلق میں نہ لگنے دیں اور اس کو اس طریقے سے نگل لیں کہ وہ اگر وہ حلق میں بغیر لگے ہوئے چلی جائے نا تو بالکل بھی کڑواہٹ نہیں لگے گی. یہ تجربہ ہے, ذاتی تجربہ ہے یہ. سبحان اللہ. میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے یار مجھے جتنی مرضی کڑوی دوا کھلا دو. ہے کیا بات ہے. یہ سب یہ بتائیں جب وہ شربت بن جائے گا پھر تو وہ لگ ہی جائے گا. بس اس کی کڑواہٹ اتنی محسوس نہیں ہوتی. صحیح. مائنر سے 1 منٹ کے اندر نارمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اس طرح کی دوا, کڑوی دوا کھانے کے بعد پانی پینا نہیں, پانی پینا چاہیے بالکل پینا. جی ہاں جی ہاں بالکل. اور حکیم صاحب یہ بھی سنا ہے کہ اگر اس طرح کی کڑوی دوائی آپ کھا رہے ہیں جیسے خون صاف کرنے کے لیے ہے اور آپ کو الٹی آ جاتی ہے تو یہ بھی یوزفل رہے گا. الٹی ہو جائے تو 10 منٹ کے بعد دوبارہ دوا لے لیجیے. اچھا یہ نہیں کہ نہیں وہ پھر اس کا فائدہ نہیں ہے, دوا تو نکل گئی نا. صحیح. تو لہٰذا یہ کہ 10 منٹ کے بعد بھی آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ لے لیے. دوبارہ لے لیں. چلیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے, سلامتی والا معاملہ فرمائے. اور یاد رکھیے کہ دوائی ہے, مٹھائی نہیں ہے. مٹھائی نہیں ہے. یہ ایک حکیم صاحب تھے ہمارے عدنان بھائی, ان کے والد صاحب بھی حکیم تھے. ان سے کبھی کوئی کہتا تھا نا جی کہ کڑوی دوائی ہے تو وہ یہی فرماتے تھے کہ یہ دوائی ہے مٹھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوائی اور مٹھائی میں بہرحال فرق ضرور ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اور مدنی چینل دیکھتے رہیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیں جی ماشاءاللہ مدنی اللہ صاحب نے دیکھا ہے زبردست, اور مدنی پھول بھی سنے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, سلامتیاں عطا فرمائے. اور یہاں ایک اور بات بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین, اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کی کالز کو شامل کرنا ہے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. صلی اللہ تعالی علیہ. محمد عالم اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. ماشاءاللہ آج کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہے, اور یہ بہت ہی عظیم شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے انشاءاللہ عز و جل. آج مرکز الاولیاء سے جو چل مدینہ ایکسپریس آ رہی ہے اس میں مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کے کثیر تعداد میں اسلام بھائی باب المدینہ حاضری کا شرف حاصل کریں گے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. عالم بھائی خوش رہیں, شاد آباد رہیں. عالم بھائی آپ سب ہمارے حجویری زون پر مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کے ذمہ دار بھی ہیں اور بڑے ماشاءاللہ زبردست آدمی بھی ہیں. اور یہاں یہ جو اسلام بھائی ہمارے مرکز الاولیاء لاہور سے پہنچے ہیں پشاور میں, ایک عاشقان رسول کی تعداد ہے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں ماشاءاللہ سفر کے لیے, اور بڑی دھوم دھام تھی. میں نے مدنی دیکھا الحمدللہ. اور وہ بھی اپنے ساتھ جو ہے آپ سب اوراق مقدسہ محفوظ کرنے کے لیے ڈرم وغیرہ جو ہے وہ لے کر ساتھ جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہر کہاں کہاں اپنی برکتیں اور بہاریں پہنچا رہا ہے, لٹا رہا ہے. تو اوراق مقدسہ کے حوالے سے بھی ہمارا ایک اچھا انداز ہونا چاہیے. ہمارا بحیثیت مسلمان مدنی چینل کے ناظرین اوراق مقدسہ کی ان کا ادب, ان کا احترام بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم ہوتا جا رہا ہے. میں شاید اپنی جیب میں رکھا ہوا ایک نوٹ جو نیلے کلر کا ہے وہ میں کہیں پر پھٹ جائے یا کچھ بھی ہو جائے, دھل جائے, تو میں اس کو جا کے کہیں مسجد کے جو ہے نا وہ باہر رکھ کے نہیں آ جاؤں گا یا ایسے پھینک نہیں دوں گا. حالانکہ یہ نیلا نوٹ کیا ہے, لیکن جو مقدس اوراق ہیں ان کا معاملہ اتنا نہ گفتہ بے ہے. مقدس اوراق بعض کا جو محفوظ ہونے کے لیے آتے ہیں ان میں نئی جو ہے وہ اسلامی کتابیں ہوتی ہیں. جی ہاں ایسا بھی ہوتا ہے.
قرآن کریم ہے، بالکل صحیح نسخہ ہے، وہ مقدس اوراق میں آیا ہوا ہے، کوئی مطلب رسالہ ہے وہ اس میں آیا ہوا ہے مقدس اوراق کے اندر. یوں ہی لوگ جو ہے نا وہ باہر رکھ کے، جس طرح ایک یتیم اور لاوارث کا مال جس طرح لوگ ہوتا ہے نا معاشرے میں، کہتے ہیں کوئی والی وارث ہی نہیں، یوں کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے. نیلے نوٹ کی حفاظت سے تو پتہ نہیں کچھ بننا ہے یا نہیں بننا. بہرحال مقدس ورگ کا بندہ ادب کر جائے اور اس کا احترام کرے تو پھر بشر حافی بھی بن جاتا ہے. واہ سبحان اللہ کریم ادب نصیب فرمائے اور مقدس اوراق کا ادب کرے. اور یہ مقدس اوراق کی جو خدمت کرنے والے اسلامی بھائی عاشقان رسول ہیں، ان کے لیے بھی ایک مدنی پھول ہے کہ نالیوں کے اوپر برائے کرم یہ ڈبے نہ لگائے جائیں مقدس اوراق جمع کرنے کے لیے. نالیوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، یعنی پول کے ساتھ لگا دیا، پول کے ساتھ ہی لگنا ہے ٹھیک ہے، لیکن اب وہ پول اگر نالی کے اوپر ہے تو آپ اس کو ڈبے کو وہاں پر نہ لگائیں، کیونکہ آپ اگر اللہ نہ کرے اس میں سے کوئی ورق اڑتا ہے تو وہ نیچے کہاں گرے گا. یہ بھی ایک سوچ سمجھ والی بات ہے. الحمدللہ ہماری مجلس تحفظ اوراق مقدسہ اللہ کے رحمت سے پورے پاکستان میں جو ہے یہ خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور 1 لاکھ کے قریب حافظ صاحب اس کے باکسز وغیرہ یا کم و بیش اس طرح کا، یعنی ایک بڑا ہیوج فگر مجھے یاد پڑ رہا ہے، بتایا تھا ہمارے ذمہ داران نے، یا 1 لاکھ بورے محفوظ کر چکے ہیں، اس طرح کی کوئی بات تھی. تو یہ پوری مجلس بنی ہوئی ہے الحمدللہ، ایک کام کر رہی ہے. عالم بھائی بھی اسی کے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں حجویری زون کے اوپر. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ اپنا کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی نے اوپن فورم رکھا ہوا ہے، آپ اپنا کنٹریبیوشن اس حوالے سے بھی کر سکتے ہیں اور کوئی اچھی ذمہ داری بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیے آگے بڑھتے ہیں، آپ کی مزید کال شامل کرتے ہیں. محمد شہزاد اتاری ضیاءکوٹ سے عرض کر رہا ہوں، مرحبا مرحبا، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے مرحبا. ماشاءاللہ سلمان بھائی، حضرت سیدنا مولا علی قاری رحمۃ اللہ کا نام بیانات میں سنا تھا، لیکن آج موضوع میں ماشاءاللہ ان کا کردار، ان کی سیرت، کیا شان ہے اللہ والوں کی سلمان بھائی. ماشاءاللہ دیکھا نہیں ہم نے، صرف سنا ہے، تو سننے میں ایسی خوشبو ہے، ایسی راحت ہے. تو ماشاءاللہ ایسے لوگ ملیں تو پھر کیا ہوتی ہے. تو اس کا بہترین جو ثبوت ہے عملی وہ تو ہمارے امیر اہل سنت ہے، کہ جب بھی ان کے قرب میں جائیں، قریب ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے بس ویسے ہی ہو جائیں. تو یہ ہے اللہ والوں کی شان. تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ جب اللہ والوں کا ساتھ مل جائے تو ہم ان کا ساتھ کن اعمال سے مل کر اور مضبوط کر سکتے ہیں. کون سے اعمال کر کے مضبوط کر سکتے ہیں؟ یہی ہے، دامن کرم تھام کے رکھیں. اور اللہ والے جو ہے نا وہ اللہ کا راستہ بتانے والے ہوتے ہیں، یہ بات ضرور یاد رکھیے گا. اللہ والے اللہ کا راستہ بتانے والے اور دنیا سے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی طرف لگانے والے ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے جی، تو ساتھ مل جائے تو ساتھ رکھنا چاہیے، عقیدت وابستگی رکھنی چاہیے، اور دشمنی کسی اللہ والے کی دشمنی دل میں نہیں ہونی چاہیے. ورنہ جو دشمن بن جاتا ہے وہ پھر غوث پاک کا دشمن اگر بن جائے تو پھر وہ ابن سکا جیسا حال بھی ہو جاتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. اخلاق و کردار کے ساتھ ساتھ ایمان کی بربادی بھی ہو سکتی ہے. اللہ والوں کی دشمنی نہ نہ نہ. آپ دیکھیں سارا زمانہ یہ کہتا رہے یا اللہ ہم تیرے محبوب ہیں، ہم تیرے دوست ہیں، تو بندہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ والے اولیاء وہ ہیں جنہیں رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ مبارک ہستی ہیں. خالد بھائی کچھ فرما رہے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا شہزاد بھائی ماشاءاللہ تقریباً مستقل کالر ہیں. ہاں جی، اور ایک اپریسیشن بنتی ہے ان کی ماشاءاللہ. جو ایک کال کرتے ہوئے بات یہ کیا کرتے تھے ماشاء اللہ ہی عز و جل، جی اس پہ آپ نے توجہ دلائی تھی پچھلے دنوں. تو اب ماشاءاللہ جب سلسلے میں کال کر رہے ہوتے ہیں اور متصل کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بات، تو ماشاء اللہ عز و جل کہتے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، وقف بھی کر سکتے ہیں. وقف کریں گے تو یہ حرف جو ہے نا وہ حرکت جس پر ہے وہ ساکن ہو جائے گا، ماشاء اللہ یوں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ وقف کر رہے ہیں اور 2 زبر ہے، 2 زیر ہے، 2 پیش ہے، اور اس کے بعد آگے الف ہے اور 2 زبر ہے، تو پھر وہ اس کا ایک زبر جو ہے وہ اڑ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ برل تجوید کے اصول ہیں، یہ بھی آنے چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. واہ.
خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا بیٹا 3 سال کا ہے اور اس کو شوگر ہے، تو خلیل بھائی یہ نا میتھی کے 50 مدنی پھول میں شوگر کا علاج لکھا ہوا ہے کہ روزانہ جو ہے نا 20 گرام جو ہے نا یہ میتھی کے دانے دینے سے انشاءاللہ عز و جل پیشاب اور خون میں شوگر کی مقدار کم ہو جائے گی، تو کیا ہم یہ میرا بچہ 3 سال کا ہے اس کو بھی ہم یہ میتھی کے دانے دے سکتے ہیں؟ ذرا رہنمائی فرما دیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، عافیت فرمائے، ضرور جواب دیں گے جی انشاءاللہ۔ جی خلیل بھائی بڑھے ہوئے پیٹ کا علاج بتا دیجئے کہ جس سے پیٹ بڑا ہوا جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جی رحمت علی اطاری گکھڑ منڈی سے عرض کر رہا ہوں، پیارے سلمان بھائی اللہ تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے، اور دیگر جتنے بھی ہمارے اسلام بھائی ہیں، مدنی چینل کے عملے کے جتنے بھی اسلام بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو شاد و باد رکھے، اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میری عرض ہے کہ ماشاء اللہ خلیل بھائی تشریف فرما ہے، برائے کرم یہ بہت ہی پیارا کلام پڑھتے ہیں، مفتی احمد یار خان امیر رحمۃ اللہ تعالی کا کلام ہے، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، برائے کرم یہ کلام سنا دیجئے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ، رحمت علی بھائی خوش رہیں، شاد آباد رہیں۔ یہاں ایک میسج ہے، میسج لکھا ہوا ہے، سلمان بھائی آپ کہتے ہیں 200 روپے میں 4 روٹیاں آتی ہیں، یہاں تو 50 کی 7 مل جاتی ہیں۔ واہ جی سبحان اللہ۔ حافظ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں 200 کی 4 روٹیاں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آتی ہیں جی، بالکل آتی ہیں۔ چلیے آپ نے ساتھ ایک بات بھی کی تھی نا، روٹی ہو اس کو نام کچھ بھی دے دیں، ہاں جی، تو یہ فی ہی معافی، فی ہی معافی، ہاں جی ٹھیک ہے۔ دیکھیں شیر مال ہے تو یہ بھی روٹی ہی ہے، تافتان ہے یہ بھی روٹی ہی ہے، اور اس کے علاوہ تندوری پراٹھے ہوتے ہیں، روے میدے کے پراٹھے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، تو وہ بھی ہوتی روٹی ہی ہے۔ یہ بھی ایک بات سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے، ہوتی وہ بھی کیا ہے، روٹی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں بار آگے چلتے ہیں۔ آپ نے لکھا 50 روپے کی 7 آتی ہیں، آپ کا تعلق ذرا کہاں سے ہے، مجھے علاقے کا نام ضرور بتائیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید چلتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے، ہم ساری فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ خلیل بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میری 3 سال کی بیٹی ہے، ان کا بار بار جو ہے نا وہ پیشاب کرتی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے کوئی اگر نسخہ ہے تو مہربانی فرمائیں۔ اللہ پاک عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرمائے، اپنی رحمتوں سے نوازے، شفا اور صحت عطا فرمائے۔ جی 12 سال کا بچہ ہے، اس کا قد بننے کی دوائی دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، وہ پہلے بتائی تھا، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ چلیے ٹھیک ہے، وہ مدنی پھول جو سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں، آپ دوبارہ ان کو دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے جو فیس بک پیج ہے مدنی چینل لائیو، وہاں سے آپ دوبارہ سلسلہ سارا اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، کافی سارے آپ کے میسیجز بھی ہیں، اب ان کو بھی شامل کر لیتا ہوں جی۔ اور رائشہ کی بیماری ہے، غالباً یہ ہاتھ کانپنے کا وہ جو ہوتا ہے نا، یہ شاید یہ ہوگا، اب ریشہ ہے یا رائشہ ہے کیا ہے یہ تو آپ ہی اس کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ رومن میں لکھا ہوا ہے، اللہ پاک سلامتی دے آپ کو اور اپنی ایمان پناہ میں رکھے، بیماری ہے تو مالک کریم اس کو دور فرمائے، تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے۔ تاری فیملی ہے جی نارووال سے، پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب، ان کو کا نام سننا ہے۔ 200 روپے میں یہ 50 کی 7 روٹیاں، یہ میسیج میں شامل کر چکا جی، اور مجھے یہ کلام سنا دیں، میٹھا مدینہ دور ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ چہرے پر بال ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ چلے اللہ پاک عافیت فرمائے، سلامتی عطا فرمائے جی۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صبح جمعے کی فضیلت اور وظائف بتائیں جمعے والے دن، کہ لوگ جمعے کی اچھی تیاری کر سکیں۔ نوٹڈ، آپ کا مشورہ یہ ہیں جی شیر محمد بھائی ہیں، بڑی مہربانی جناب۔ اور یہ ہیں جی کیا نام ہے ان کا، اپریسیشن ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، کلام سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ ایسا بتائیں کہ کھانا کھائیں تو ہضم بھی ہو جائے، ایسا کچھ بتا دیں۔ چلیں جی، یہ کہاں سے ہیں جی، یہ چھانگا مانگا سے ہیں، اور بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے، اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے۔ کھانا کھائیں اور ہضم ہو جائے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ چبا چبا کے کھائیں، یہ بھی مدنی پھول ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں جی کہاں سے، بھورے والا سے میسیج ہے، خلیل بھائی کی آمد مرحبا، بہت شکریہ۔
اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بال لمبے کرنے کا کچھ بتائیں جی. چلیں جی, اللہ خیر فرمائے. اور بھی میسیجز ہیں, کافی سارے ہیں. اب ٹائم گھڑی کہہ رہی ہے, مجھے بھی دیکھیں. اور بنگلہ دیش کا جو ہمارا 3 دن کا اجتماع ہے, اس کی جو خصوصی نشست ہے, یہ بھی شروع ہوا چاہتی ہے. 9:20 پر مجھے بتایا گیا تھا شروع ہو جائے گی یہ انشاءاللہ. تو اس کو مناظر بھی دکھاتے ہیں آپ کو کچھ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. ابھی خلیل بھائی کی طرف چلتے ہیں. خلیل بھائی کلام بھی کچھ سنا دیں, فرمائشیں بھی پوری کر دیں, یا آج آپ چاہیں تو علاج ہی بتا دیں, جیسے آپ مناسب خیال فرمائیں. کلی اختیار ہے آپ کے پاس. ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. کیا زبردست. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور حق جلوانما تھا, مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوانما تھا, مجھے معلوم نہ تھا. شکل انسان, شکل انسان میں چھپا تھا, مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوانما تھا, مجھے معلوم نہ تھا. بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, بکریاں جس نے چرائی حلیمہ تیری, بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری. عرش پر وہ ہی گیا تھا, مجھے معلوم نہ تھا. عرش پر وہ, عرش پر وہ ہی گیا تھا, مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوانما تھا, مجھے معلوم نہ تھا. صلو علی الحبیب. ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد, ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد, ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد. مرشد ایسا عطر لگا دو, باطن ظاہر سب مہکا دو. آل دا صدقہ نیک بنا دو, ستھری ہوئے میری ٹور, ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد. ہم غریبوں کی لاج بھی رکھنا, ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد, ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد. واہ جی واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
مرحبا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پچھلے 2 ہفتوں سے ایک اسلام بھائی ناف کے حوالے سے کال کر رہے تھے, اتفاق سے ہم جواب نہیں دے پائے. میسج بھی آ رہا ہے ایک, ہاں وہ میسج بھی تھا, میسج سب سے پہلے آنا چاہیے, سب سے پہلے ان کو ہی جواب دیتا ہوں. اللہ پاک نے شفا معافی کے ساتھ معافی بھی دے دیں نا, معافی بھی فرما دیں, معذرت کے ساتھ عرض گزار ہوں. اللہ پاک آپ کو صحت بھی دے, شفا بھی دے, عافیت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. یہ سلام قولا من رب الرحیم یہ سورہ یاسین شریف کے اندر ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے, پھر اس کے بعد سلام قولا من رب الرحیم. یہ آپ دیکھ کر لکھ لیجئے. کاغذ پر لکھنا ہے باوضو, اور پھر اس کو آپ باندھ لیجئے, ناف پر رہے, ناف کے نیچے نہ جائے, ناف پر رہے تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. ناف وغیرہ جو گر جاتی ہے اس حوالے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلامی بھائی نے بچے کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے بچے کو شوگر ہے, اللہ پاک نے شفا عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے. تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ اس طرح کے جو علاج جیسے لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں, تو یہ کرنے کے بجائے باقاعدہ کسی طبیب کے پاس جا کر ان کا باقاعدہ علاج کروایا جائے. کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں یہ شوگر کی دوائیں وغیرہ عام طور سے نہیں دی جاتی ہیں, بلکہ انہیں اس طرح کی دوائیں دی جاتی ہیں کہ ان کا انسولین وغیرہ جیسے پیدا ہونے میں ان کو مدد ملے. جب وہ لبلبا اپنا کام درست کرنے لگتا ہے تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ شوگر وغیرہ کا معاملہ جو بچوں کا ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ روحانی علاج جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ روحانی علاج کی ترکیب بنائیں. میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے گھریلو علاج. اس کے اندر شوگر کا ایک روحانی علاج ہے. 2.5 مہینے پڑھ کر دم کرنا ہوتا ہے, قرآن پاک کی آیت ہے, تو وہ آپ ان کے ساتھ کریں, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اسی طرح سے پیٹ, بڑا ہوا پیٹ جو ہے چھوٹا کرنا, اس کو یہ کم ہو جائے, اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے کھانے پینے پر توجہ دی جائے, بدپرہیزی سے بچا جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چاہیں تو آپ یہ علاج کر لیں. میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت کا بہت ہی پیارا رسالہ وزن کم کرنے کا طریقہ, اس کا آپ مطالعہ فرمائیں, اس کی برکتیں حاصل کریں. اس کے اندر ایک علاج لکھا ہے, وہ آپ چاہیں تو کر لیں. لاکھ دانہ نمبر 2 زیرہ سیاہ, زیرہ ایک سفید زیرہ کہا جاتا ہے, ایک سیاہ زیرہ, اور تیسری چیز جو ہے وہ کلونجی ہے. یہ تینوں چیزوں کو آپ 100 گرام مثال کے طور پہ ہم وزن لے لیں, اور 100 گرام لے کر صبح شام نیم گرم پانی سے 1 چمچ اس کو استعمال کریں. 6 گرام کے آس پاس انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے ایک اسلامی بھائی نے بچے کے حوالے سے کہا کہ ان کے بچے کو 3 سال کی عمر ہے, پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں, اللہ پاک نے بھی شفا عطا فرمائے. تو ان کے لیے آپ یہ گھریلو علاج نوٹ فرما لیں. کالے تل, گڑ اور ناریل کا جو پاؤڈر ہوتا ہے, کالے تل نمبر 1, نمبر 2 گڑ, اور نمبر 3 ناریل کا پاؤڈر, اور نمبر 4 جو ہے وہ ہے اجوائن دیسی بھی کہا جاتا ہے اسے. تو یہ چاروں چیزوں کو آپ لے لیں, پہلے صاف کر لیں, مٹی وغیرہ اس کی نکل جائے, اور بالخصوص جو کالے تل ہوتے ہیں انہیں صاف کرنے کی حاجت ہوتی ہے. یہ چاروں چیزوں کو پیس لیں اور صبح شام 1 چمچ چھوٹے بچوں کو کھلائیں. جیسے یہ جو 3 سال عمر ہے تو آدھی چمچی انہیں کافی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ چاول سے, اور یہ جو پاپڑ وغیرہ بچے باہر کے کھاتے ہیں اس سے بھی پرہیز کیا جائے. زیادہ چائے پینے سے بھی پرہیز کروائیں. اور اس کے ساتھ مزید قد کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. قد کے حوالے سے مختصر علاج تو یہ ہے کہ ہالوں کے بیج, اور یہ تقریباً ہم سب کو یاد بھی ہو چکا ہوگا یہاں پر, ہالوں کے بیج آپ 1 چمچ لے کر اسے 1 گلاس دودھ کے اندر ڈال کر اس کو رات کو تھوڑا سا پکا لیں, اور رات کو اس کو رکھ دیں, اور صبح جو ہے خالی پیٹ اسے کھانا ہے. اور کھانے سے پہلے کشتہ مرجان اور کشتہ صدف, یہ 2 الگ الگ کشتے بنے بنائے آپ کو کسی اچھی کمپنی کا آپ لے لیں, اور 1 چٹکی اس پہ چھڑک لیں, اور پھر اس کو استعمال کریں. 5-6 ماہ استعمال کرنا ہوگا. اور یہ دوا جو ہے یا جو بھی اس طرح کی دوائیں ہوتی ہیں یہ 25 سال سے پہلے استعمال کرنے کی ہوا کرتی ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور بالوں کے حوالے سے پوچھا گیا, اس کے لیے آپ ایک گھریلو علاج سماعت فرما لیں. آملہ آپ لے لیں 1 کلو, 1 پاؤ آملہ جو خشک آملہ ہوتا ہے 1 پاؤ آپ لے لیجئے. اور برگ ہنا مہندی کے پتوں کو کہا جاتا ہے, مہندی جو اسلامی میرے ہاتھوں وغیرہ پہ لگاتی ہیں, تو برگ ہنا اس کے جو پتے ہوتے ہیں یہ آپ نے آدھا پاؤ لینا ہے, اور میتھی دانہ یہ بھی آدھا پاؤ. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. یہ مختصر سا یہ ہے, آملہ خشک 1 پاؤ, برگ ہنا اور میتھی دانہ آدھا پاؤ. تینوں چیزوں کو کرنا کیا ہے کہ 2 کلو اندازن پانی لے کر اس کو اچھی طرح سے ابال لیں, پک جائے. جب آدھا پانی رہ جائے یعنی 1 کلو پانی رہ جائے تو پھر اس کو آپ اتار لیں اور اس کو چھان لیں. چھاننے کے بعد یہ جو پانی آپ الگ کسی برتن میں, خشک برتن میں آپ نے ڈالنا ہے, اس کے اندر ڈال کر
صاف ستھرے برتن میں پھر آدھا کلو اس کے اندر تل کا تیل ڈال لیجئے. تل کا تیل ڈالنے کے بعد اس کو پھر اچھی طرح پکائیں. کچھ دیر کے بعد یہ پانی جو ہے وہ جل جائے گا. ہلکی آنچ میں اس کو پکائیں. پانی جل جائے گا. یعنی پانی جلنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جھاگ جو بن رہی ہوتی ہے اوپر، یہ جھاگ بننا بند ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ گویا کہ پانی جل چکا ہے تو یہ بہترین آپ کا آئل جو ہے تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. پٹاخے نہیں چھوڑتا جب اس میں پانی گرم تیل میں اگر پانی ڈالا جائے تو وہ پٹاخے وغیرہ بھی کو بجتے؟ جی جی ایسا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے جھاگ بھی بنتی رہے گی. تو جھاگ جب چھٹ جائے گی تو تیل بالکل واضح سامنے نظر آنے لگے گا. تو پھر اس کو آپ استعمال کر لیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اس سے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جی ماشاءاللہ خلیل بھائی نے تیل میں جب کچا پانی ڈالے نا جی، پانی گرم ہو، تیل گرم ہو رہا ہے اس میں ڈال دیں تو پھر وہ پٹاخے مارے گا. ایسے نہیں مارے گا، یعنی عام گرم کریں گے تو چلیں، اس سے یہ بھی چلیں تجربے کی بات. ایک چیز رہے گا یہ اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے، کھانا ہضم ہو جائے تو وہ تو ایک تو سلمان بھائی نے بتا دیا کہ اچھی طرح چبا کر کھایا جائے اور ایک لمٹ میں کھایا جائے اور کھانے کے بعد پانی وغیرہ نہ پیا جائے، جو ایک آداب ہے اس کا خیال رکھا جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بد ہضمی کا شکار ہیں کسی بھی وجہ سے تو یہ 4 چیزیں نوٹ فرما لیں. اناردانہ خشک، اناردانہ خشک اور کشنیز، یہ دھنیا کے بیج کو کہا جاتا ہے. دھنیا جو ہوتا ہے، دھنیا اس کو خشک دھنیا جو ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے. اور نمبر 2 سونف، نمبر 3 چھوٹی الائچی. اناردانہ اور خشک دھنیا، سونف اور چھوٹی الائچی، یہ چاروں چیزوں کو آپ نے ہم وزن لے کر، ایکول وزن لے کر اس کو آپ نے پیسنا ہے. اور ایک چمچ جو بڑے افراد ہیں وہ کھانے کے بعد 2 ٹائم اس کو لے لیں انشاءاللہ عز و جل. جو بد ہضمی ہے، کھٹی ڈکاریں ہیں، گیس ہے، متلی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، اسی طرح سفرے کی زیادتی جو ہوتی ہے انشاءاللہ اس سے یہ دور ہوگی اور آپ کا معدہ جو ہے انشاءاللہ فٹ رہے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا شیخ طریقت میرے سنت کی بہت ہی پیاری تصنیف فیضان سنت کا جو باب ہے آداب طعام اور پیٹ کا قفل مدینہ، یہ ایسے اسلامی بھائیوں کو بالخصوص پڑھنا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. چلے جی خلیل بھائی کا نسخہ بھی پلس مشورہ بھی، سجیشن بھی، مدینہ مدینہ. اللہ پاک خیر فرمائے، عافیت فرمائے. عبد الرحیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. عبد الرحیم بھائی سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں. مولانا قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان اور شرف. علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سارا کچھ تو عدنان بھائی نے بتا دیا ہے. ویسے تو کیا بزرگ، کافی کچھ بتا دیا، کافی کچھ بتا دیا ہے یوں کہہ لیں اس کو. لیکن ایک بات عدنان بھائی نے کی تھی کہ یہ اپنے دور کے مجدد بھی تھے. یہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر ایک خصوصی کرم تھا اور یہ وہ احسان تھا کہ جس کا یہ بطور تحدث نعمت کو بیان کرنے کے طور پر ان کی کتاب ہے شم العوارض، اس میں انہوں نے خود جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا کہ کہتے ہیں کہ فواللہ العظیم ورب النبی الکریم، کہ اللہ کی قسم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. اللہ یعنی رب کی قسم. اور کون سا رب؟ نبی کریم کا رب. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ انی لو عرفت احدا اعلم منی، کہ اگر میں کسی کو اپنے سے زیادہ اہل علم جانتا تو لقصدت الیہ. فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس جاتا اور اس سے جو ہے وہ استفادہ کرتا. اب یہ جو انہوں نے بیان فرمایا، یہ بیان فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ وَهَذَا لَا أَقُولُ فَخْرًا، یہ وہ بات ہے کہ جو میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا، بل یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو جو بیان فرما رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اسی بات پر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الولات والحکام، یہ رسالہ ہے بڑا پیارا ان کا، جس میں حاکمین اسلام کو کیسا ہونا چاہیے اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ان کی کچھ باتیں نقل کی. اور وہاں یہ فرماتے ہیں، ان کا یہ قول نقل کرنے کے بعد، یعنی علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں علامہ ابن عابدین علیہ رحمہ کہ وفیہ اشارۃ وفی کلامہ اشارۃ، یعنی ان کے کلام میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہ مجدد عصرہ، کہ یہ اپنے زمانے کے مجدد تھے. اور مجدد یقیناً وہ ہوتا ہے کہ جو بدعتیں جو اس زمانے میں جو برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ ان کو ختم کرتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور اسلام کا دوبارہ سے احیا کرتا ہے، ان کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے ان چیزوں کو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر ایک خصوصی کرم تھا کہ انہیں یہ خود بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مجھ پر اس طرح کے عظیم احسانات تھے. مدینہ مدینہ بڑی پیاری بات کہی. اس میں بھی 2 پہلو اگر ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے اس پہلو میں ہمارے معاشرتی اعتبار سے 2 پہلو بنتے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات بندہ بلا حاجت ہی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جن کو بیان کرنے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے اور شاید کوئی نیت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھی نیت ہے، تحدیث نعمت کے طور پر اگر بیان کر رہا ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو تحدیث نعمت کر رہا ہے یہ تحدیث نعمت بھی ہے یا نہیں ہے. تحدیث نعمت کا لفظ تو سنا ہوا ہے کہ ہمیں شاید پتا ہو کہ اس کا معنی پتا ہو کہ اس کا معنی کیا ہے، اس پر بھی غور کی حاجت ہے. میں چیزیں بتا رہا ہوں، یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا پرابلم ہے یہ بھی کہ ایک بندے نے اگر کوئی بات کہی ہے نا تو دوسرے نے اس سے اوپر کی ہی لانی ہے. اس پر بھی بھئی فلاں نے اپنے بچے کی شادی پر جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کا کھانا کھلایا تھا. ارے ہم 12 نہیں، ہم 20 لاکھ روپے کا کھانا کھلائیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ نہیں، وہ جس نے کی ہے اسے ایک درجہ اوپر ہی آنا ہے. اب 20 لاکھ کی بھلے بندے کی اوقات ویلیو ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اگلی بات ہے. فلاں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ 2 ٹرک جہیز دیا تھا، ارے ہم 4 ٹرک دیں گے. یوں ہے اسے 2، آپ دیکھیں ڈبل مطلب آنا ہے نا، اس کو یہ انداز بنا ہوا ہے. تو یہ اس پر غور کی حاجت ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں حافظ صاحب؟ ایک تو پبلک وہ ہے جو اس طرح سے آ رہی ہے، اور دوسری وہ ہے جنہوں نے ہر وقت اپنے منہ پہ یہی رکھا ہوا ہے، مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، کچھ نہیں رہا، بیڑا غرق ہو گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ایک طبقہ یہ ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بندے کو افراط اور تفرید سے بچنا چاہیے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں شکر کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شکر کو چھوڑ کر ناشکری کی جانب، اور مطلب ہمارا تو کام یہ ہے کہ رونا ہی ہے، معاذ اللہ. ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کریم کا کرم ہے، اس نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستگی عطا فرمائی. حضور علیہ السلام کا دامن کرم ہے، رب کا فضل ہے. شکر کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اور عطا فرمائے گا. اور یہ شکوے شکایات، ان کی نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی پذیرائی ہے، اور نہ ان کا کوئی فائدہ ہے، سوائے اس کے کہ بندہ اپنی نیکیاں بھی بعض اوقات برباد کر بیٹھتا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے. شکر گزار بندے اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. اللہ اکبر. اس پر اگر یہ کر لیا جائے، جیسے اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس بات پر ہم صرف ایک لسٹ بنا لیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. تو اگر ہم اس پر دیکھیں تو شاید ہماری ایک بہت طویل لسٹ ہوگی کہ جس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہماری عبدالرحیم بھائی توجہ ہی نہیں ہے، بہت ساری چیزوں پر ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ہونی چاہیے اس چیز پر توجہ دلانے کی نیت کی ہوئی ہے، نظام ہم نے بنایا ہوا ہے. کاش کہ آج میرے لیے وہ کرنا ممکن ہوتا جو میں نے سوچ کے رکھا ہوا، تو شاید ہم گھر میں بیٹھے بہت سارے افراد اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ شکر ہے ہم بڑے امن میں ہیں الحمدللہ. یہ حضور کا صحیح فرمان ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے افراد کو دیکھیں آپ. اللہ اکبر. تو ایک تو اللہ کی نعمتوں کا اقرار بھی کریں، یہ بھی رکھیں اللہ کریم نے عطا فرمایا. ہر وقت یہی نہیں کہنا چاہیے. بعض اوقات لوگ آپ سب یہ بھی خالد بھائی کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اپنی کسی نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں یا کسی کو بتاتے ہیں یا اس کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اس کو نظر لگ جاتی ہے، یا یوں کہیں کہ لوگ جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس طرح کی بھی بعض اوقات لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ شکر آپ پر لازم ہے، وہ آپ کر لیں. واہ. جو لوگوں کو کرنا ہے وہ پھر ان کے ساتھ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے تو حکم ارشاد فرمایا ہے، بلکہ یہ بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور عطا فرمائے گا، تم پر اپنی نعمتوں کو بڑھائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکریہ ادا کرے، اور پھر شکریہ بھی تو اس انداز میں ادا کرے نا کہ میں بندہ ہوں، میرے رب نے مجھ پر احسان فرما کے مجھے یہ عطا فرمایا ہے. لیکن ایک شکریہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو مایوسی کے گڑھے میں ڈھکیل رہے ہوتے ہیں. توبہ توبہ. ہمارے پاس تو یہ ہے، اللہ کا شکر ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ واہ بھائی واہ. یہ کون سا شکر ادا کرنے کا انداز ہے؟ تو شکریہ ادا کرنے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ محسن کو اپنا مانے کہ اس نے مجھ پر احسان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کا حقیقی طور پر احسان ہے ہم پر، رب العالمین جل وعلا نے انسان بنایا ہے. سلمان بھائی
یہی کیا کم احسان ہے. پھر دنیاوی نعمتوں پہ اکثر ہم بڑا شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ ملا ہوا ہے, یہ راحت ہے, یہ سکون ہے, یہ چین ہے, اتنی ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں, کیا مجھے نماز پڑھنے کی توفیق ہے؟ اگر یہ نہیں ہے, باقی چیزیں ملی ہوئی ہیں, تو علماء نے یہاں فرمایا کہ بندہ دیکھ لے کہ یہ چیز جو اس کے لیے سکون کا باعث بن رہی ہے, یہ دراصل اس کے لیے نعمت ہے بھی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس میں لگا کر اپنی عبادت سے دور کر دیا ہے. پھر اس طرف شکر کی طرف آئے کہ مولا تو نے یہ دیا ہے, میری زندگی میں سجدے کہاں ہیں, میری زندگی میں آنسو کہاں ہے, گریہ وزاری کہاں ہے, ورع کہاں ہے, تقوی کہاں ہے, اخلاص کہاں ہے اگر عبادتیں ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اگر توجہ کریں گے, اور اس زمانے میں اگر ہم یہ بات کریں تو ان چیزوں پر توجہ دلانے والی ایک بڑی پیاری ہستی میرے شیخ طریقہ امیر سنت کی ذات ہے. میرے آپ جو مدنی پھول بیان کر رہے تھے نا, میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں یہ کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, یہ لوگ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کدھر کی باتیں کر رہے ہیں. حضور ہم اسی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. چیزیں دیکھیں, اب اگر بندے کو بخار ہوتا ہے نا تو منہ کا ذائقہ جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے. مجھے اس کا تجربہ بھی ہوا ہے. واقعی منہ کا ذائقہ جب خراب ہونا تو آپ کچھ بھی کھائیں, کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو, آپ کو وہ کڑوا ہی لگے گا. میں نے آپ سے پوچھا, میں نے کھائی ایک چیز, ہم لوگ تھے سفر میں تھے, طبیعت ہو جاتی ہے, میں نے کھایا, میٹھا کھایا, یعنی میں نے کھانا کھایا وہ بھی مجھے کڑوا لگ رہا تھا. میں نے کہا یار میں نے میٹھا کھایا, مجھے وہ بھی کڑوا ہی لگ رہا تھا. میں نے پھر یہ پوچھا اس نئے میں نے کہا یہ کھانے کا ذائقہ ٹھیک ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے, باقی ٹھیک لگ رہا تھا. تو جب بندہ جو ہے وہ گناہوں کا بخار جس بندے کو ہو جائے گا نا, تو یا غفلت کا شکار جو بندہ ہو جائے گا, جس کے منہ میں غفلت کی کڑواہٹ جس کے منہ میں گھلی ہوئی ہے, اس شخص کو پھر یہ خوف خدا, عشق مصطفیٰ, یہ ساری بات اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ہمارا مزاج, ہمارا انداز, ہمارے منہ کا ذائقہ یہ ٹھیک ہونا یہ بڑا ضروری ہے. اور روحانی اعتبار سے اگر اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے تو بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جانا ہے. آپ اس مدنی ماحول میں آئیں گے, امیر سنت کا دامن تھامیں گے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغولیت اختیار کریں گے, مدنی انعامات پر عمل کریں گے, اچھے اعمال اپنائیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل یہ باتیں ہمارے لیے سٹرینج اور اجنبی قسم کی باتیں یہ نہیں رہیں گی, بلکہ ان کو ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ آتا ہوا اور صلاحیت کرتا ہوا انشاءاللہ ان کو محسوس کریں گے. یہ بزرگوں کے انداز ہیں, یہ اللہ والوں کے انداز ہیں, یہ ایسی لوگوں نے نہیں اپنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں, برکتیں, عنایتیں ان کو ملی ہیں, اور آپ دیکھیں آج بھی ان کے ذکر بھی باقی ہیں, ان کے نام بھی باقی ہیں, ان کے ذکر بھی باقی ہیں, ان کی عظمت. ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آج سے کوئی 50-60 سال پہلے کے بزرگ نہیں ہیں, کئی 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں, اور آج ہم دیکھیں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. نام بھی باقی ہے اور کام بھی باقی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کی بہار ہے. کام کیسا باقی ہے ایک بات بتاؤں جی, جو انہوں نے کام باقی رکھنے کا خود ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں جب مکہ پاک میں تھے تو یہ جو المورد الروی آپ نے لکھی نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک پر کتاب, تو اس کی وجہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب مجھے پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک بزرگ ہیں حضرت ابن جماعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور ان کی شان یہ ہے کہ ان الزاہد القدوۃ المعمر, فرماتے ہیں کہ بڑی عمر کے بھی تھے, زاہد بھی تھے, متقی پرہیزگار بزرگ ہیں, ابراہیم بن عبد الرحمن بن ابراہیم بن جماع. فرماتے ہیں یہ جب مدینہ طیبہ میں رہتے تھے تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے. کان یعمل طعاما فی المولد النبوی ویطعم الناس, کھانا بھی پکاتے تھے اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے. اور خواہش پتہ کیا تھی ان کی, یہ کہا کرتے تھے لو تمکنت عملت بطول الشہر کل یوم مولدا. فرماتے ہیں کہ اگر میری اس بات پر استطاعت ہوتی تو میں ہر دن میلاد مناتا حضور کا. نعرے لگ رہے ہیں سبحان اللہ, میلاد شریف کا ذکر خیر بھی ہو رہا ہے, نعرے بھی لگ رہے ہیں. دکھائیں جی بنگلہ دیش میں بھی. واہ واہ واہ. زمانہ
صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بچتے ہیں شادیانے شادی رچی ہوئی ہے بچتے ہیں شادیانے دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا شاہ بنا وہ دولہا پیارا بنا وہ دولہا سہارا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت بیت اقصی بام کعبہ بر مقام آمنہ نصب پرچم ہو گیا اہلا سہلا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمیوں کارے نبی প্রশংসা মনকে উজাড় করো তুমিও করে নবীর প্রশংসা মনকে উজাড় করো নবীর পতাকা সম্মানিত নবীর পতাকা সম্মানিত লাগা ঘরে ঘরে বলো না ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ পুকারো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবীর আগমন মারহাবা নবীর আগমন মারহাবা নবীর আগমন মারহাবা রাসূলের আগমন মারহাবা নবীর আগমন মারহাবা সরকার কি আমত মারহাবা আকা কি আমত মারহাবা আকা কি আমত মারহাবা মौला की आमद मरहबा आका की विलादत मरहबा मौला की विलादत मरहबा आका की विलादत मरहबा मौला की विलादत मरहबा रसूल की विलादत मरहबा नबी की विलादत मरहबा मौला की आमद मरहबा मौला की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा रसूल की आमद मरहबा झूठ के बोलो मरहबा आका की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा रसूल की आमद मरहबा मौला की आमद मरहबा नबी की आमद मरहबा मौला की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा नबीर আগমন मरहबा रसूलेर আগমন मरहबा नूरेर আগমন मरहबा रसूलेर আগমन मरहबा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है जिक्र विलादत मुस्तफ़ा है ये हो रहा था हो रहा है और होता रहेगा तू घटाए से किसी के ना घटा है न घटे जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा क्योंकि बरफाना लाका जिक्र का है
اونچا تیرا. اور یہ تو وہ ذکر ہے جو کرنے والا بھی اونچا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا ذکر کی برکت. سبحان اللہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے بس میں ہو تو میں ہر روز میلاد کیا کروں. فرماتے ہیں لما عجزت عن ضیافت سوریہ، فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میں تو کھانا کھلانے پر قدرت نہیں رکھتا، کہ ضیافت سوری جو ہے لوگ آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، جب میں اس پر قدرت، میں اس سے عاجز ہو گیا کہ میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں. کتبت هذه الاوراق، فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ اوراق لکھ دی، میں نے کتاب لکھ دی لتصیر ضیافتا معنویتا نوریتا، فرماتے ہیں تاکہ یہ ضیافت نوری ہو جائے، ضیافت مانوی ہو جائے، مستمرۃ علی صفحات الدہر. فرماتے ہیں کہ پھر زمانے پر یہ صفحات باقی رہے، ہمیشہ رہے، اور یہ مختص نہ ہو بالسنۃ والشہر، نہ کسی مہینے کے ساتھ نہ کسی سال کے ساتھ. آپ دیکھ لیں میلاد کا مہینہ اگرچہ نہیں ہے لیکن ذکر مصطفیٰ جاری ہے. بنگلہ دیش میں حضور کی آمد کے نعرے لگ رہے ہیں. سبحان اللہ. وسمیتہ بالمولد الروی، فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کا نام مولد الروی رکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ برکات ہیں اور یہ روحانیت ہے اور یہ نگاہ مصطفیٰ ہے. مجموع لطیف میں جو عبارت ہے نا وہ یہ ہے من فارح بنا فرحنا بھی. حضور نے خواب میں آ کے مجدہ سنایا ہے. حضور نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں. مجموع لطیف سے اوپر کا ہی بتا دیتے ہیں جی. سبل الہدیٰ وارشاد سیرت شامیہ کے نام سے جو مشہور ہے کتاب، اور سیرت طیبہ کی معتبر ترین کتاب ہے. حضرت ابو موسیٰ زرہونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر بزرگ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، دیگر جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من فریح بنا فرحنا بھی. ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان بھائی، اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ صرف مادی طور پر یعنی پیسے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں تھا ان کا کہ پیسہ ہوگا تو میں خرچ کروں گا، نہیں ہوگا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اگر پیسہ نہیں ہے تو چلیں ٹھیک ہے دوسری صورت اختیار کرتے ہیں، لیکن سرکار کا عشق ہے نا وہ راستے بھی دکھا دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. امیر سے فرماتے ہیں جذبہ رہنمائی کرتا ہے. جذبہ رہنمائی کرتا ہے جی. سبحان اللہ. حضور کے میلاد میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے، اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب لکھ کر حضور کا میلاد منایا. اللہ 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 اللہ. بڑی زبردست کتاب ہے اور اس کے کیا ہی زبردست روایات ہیں. زمانہ طالب علمی میں نے پڑھی تھی الحمدللہ جب جامعہ المدینہ میں تھے اس وقت، اور اس کے مندرجات بھی یاد ہیں اور کیا ہی خوبصورت باتیں لکھی ہیں. لیکن مدنی چینل کے ناظرین اب گھڑی کہہ رہی ہے کہ آپ سعادت اسلام کی طرف آ جائیں، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا، ان کے عشق رسول کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ برکتیں، یہ سعادتیں ملتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالی اولیاء کی محبت نصیب فرمائے. جو علماء ہیں اللہ تبارک و تعالی عاشقان رسول علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے مالک کریم ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی متمتع اور فیضیاب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے استاد اسلام بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام.
یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک واسطہ غوث الورا کا واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو بلا کا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک میری عادتیں ہوں بہتر میری عادتیں ہوں بہتر بنو سنتوں کا پیکر مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک شاہ ایسا جذبہ پاؤں شاہ ایسا جذبہ پاؤں شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک